جو مشترک ہیں ہمارے درمیان اس کی طرف ان کو آنے کی دعوت دیتا ہے۔ باعث ہم جو ہے یہ اس قسم کے اختلاف کے شکار ہو چکے ہوں، آزادی کے خواہاں، اور ہم جو ظالم حکومتیں ہیں ان کی نفی کرتے ہیں۔ مسلم دنیا سنی اور شیعہ دو واضح بلاکس میں بٹی ہوئی ہے، وہ کیا طریقہ ہے جس سے دنیا کے مختلف مسلمان ممالک میں فرقہ وارانہ اختلافات کو خوش اسلوبی سے حل کر سکیں؟ اگر ہم جو حقیقی روح ہے اسلام کی اس کی جانب لوٹیں تو یہ اختلافات جو ہیں یہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ حتیٰ خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اقدار جو مشترک ہیں ہمارے درمیان اس کی طرف ان کو آنے کی دعوت دیتا ہے، اور مسلمانوں کی تو بات ہی کیا جبکہ وہ تمام تر اصولوں میں اشتراک رکھتے ہیں، اور آج تمام مسلمانوں کے مفادات اور ان کی عزت و شرف جو ہے وہ ایک لحاظ سے خطرے سے دوچار ہے۔ تمام ہمارے ممالک جو ہیں اس اپنی عظمت کے اعتبار سے جو انہیں حاصل تھی، اب اگر ہم دیکھتے ہیں اور نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ اس ضعف اور کمزوری کا شکار، اور ہمارے دشمن جو ہیں ان کا وہ چاہتے ہیں کہ ہماری سرزمینوں پر جو ہے قبضہ کریں، اور یہ وہ دشمنی ہیں جو در حقیقت ان اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے مفادات کو حاصل کریں اور ہمارے درمیان جو ہے وہ نفاق ڈالیں، اور ہمارے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ جو ہمارے مشترکہ اصول ہیں اس پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اسلامی ممالک کی ترقی اور پیش رفت کے لیے بھی ہم آگے بڑھیں، سیاسی پیش رفت کے لیے اور علمی پیش رفت کے لیے بھی ہم اسی طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جو امکانات ہیں ہمارے انہیں ہم یکجا کریں، اور اس صورت میں ہے کہ تمام مسلمان چاہے سنی ہوں یا شیعہ ہوں وہ سب کے سب عزت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر پائیں گے۔ اگر ہم کسی پر انحصار کرتے ہیں، کسی سے وابستہ ہیں اور ہم پسماندہ ہیں تو ہر دونوں ہی سنی اور شیعہ جو ہیں وہ انہیں نقصان پہنچے گا، اور اگر اس طرح جس طرح کے اسلام خاصگار ہے اور اسلامی اصول ہم سے چاہتے ہیں، ہم معنوی اور اقتدار کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیں تو شیعہ اور سنی جو ہیں وہ یکساں نظر آئیں گے ہمیں۔ یہ ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، فری اختلافات ہیں، وہ اس بات کا سبب بنے کہ ہمارے درمیان یہ اختلافات گہرے ہوں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ دیکھیں کہ جو ہمارے مشترک اصول ہیں ان پر ہم کس طرح اکٹھا ہو سکتے ہیں تاکہ ہم اس طریقے سے دشمنوں کو بھی پیچھے دھکیل پائیں۔ اور اس کے علاوہ خود ہمارے درمیان اس بات کا امکان ہے کہ بعض تعصبات وجود رکھتے ہوں، اور ہماری جو بعض عادات اور دوسری چیزیں ہیں ان کے باعث ہم جو ہے یہ اس قسم کے اختلاف کے شکار ہو چکے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ان سے ہٹ کر اور ان سے بالا تر ہو کر دیکھیں اور نگاہ کریں، اور جو عقلاء ہیں ہمارے معاشروں کے، جو علماء ہیں ہمارے معاشروں کے، اور جو روشن فکر افراد ہیں، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ اس قسم کی معمولی چیزیں اور تعصبات جو ہمارے درمیان احیاناً پائے جاتے ہیں وہ اس بات کا سبب بنے کہ یہ جدائی ہمارے درمیان اور روشن خیال تصور کیا جاتا ہے۔ اسلامی دنیا میں اعتدال پسندی اور روشن خیالی کی کس حد تک ضرورت ہے؟ بہرحال بہرحال ہم سب حتیٰ در ایران میں بھی ایک نئے تجربے سے گزر رہے ہیں، خصوصاً یہ کہ ہمارے ممالک جو ہیں وہ ایک سخت مرحلے سے گزرے ہیں۔ استعمار کا جو ہے وہ تسلط ہم پر تھا، اور آپ نے یہ جو بر صغیر میں تقسیم سے قبل اور بعد جو ہے تقسیم سے قبل براہ راست اس استعمار کے تسلط کو جو ہے وہ اس کا تجربہ کیا ہے۔
ما در ایران ہم نے ایران میں براہ راست استعمار کا تجربہ نہیں کیا، لیکن یہ کہ جو استبدادی حکومتیں تھیں ان کے ذریعے یہ استعمار جو تھا یہ یہاں بھی موجود تھا. یک خواست مشترک اور تاریخ کے دور میں ایک چیز جو مشترکہ نظر آتی ہے ہمارے اور آپ کے ممالک میں وہ بھی موجود ہے، که هنوز هم این اور یہ خواہش جو ہے مشترکہ یہ اب بھی وجود رکھتی خواستار آزادی ہے. وہ کیا تھی کہ وہ یہ کہ ہم آزادی کے خواہاں و نفی اور ہم جو ظالم حکومتیں ہیں ان کی نفی کرتے ہیں، خواستار اور ہم استقلال کے خواہاں تھے اور ہیں، اور جو اجنبی اور جو ایلینز ہیں ان کے اقتدار کی ہم نفی کرتے خواہان ہیں، اور ہم ساتھ ہی اس بات کے خواہاں رہے ہیں کہ ہم پیش رفت اور ترقی کریں اور جو پسماندگی ہے اس سے دور ہوں. این خواست تاریخی. یہ ہماری تاریخی گویا خواہش رہی ہے. اما کشورهای مثل لیکن ہمارے ممالک جو ہیں ان کی ایک تاریخی تشخص بھی ان کا ہے، که مهمترین اور اسلام اور دینی اعتقادات جو ہیں اس کے اہم ترین عنصر کو تشکیل دیتے ہیں اس سلسلے میں. اگر ما بتوانیم اگر ہم خواست تاریخی اپنے را، آزادی اس آزادی کی خواہش اور پیش رفت و ترقی کی خواہش کو اپنے اس تاریخی تشخص سے ملا سکیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. من معتقدم که میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ کے اندر یہ انقلاب اسلامی ایک نہایت ہی اہم گویا دور تھا، که در آن خواست تاریخی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملت ایران اور ایرانی قوم کی تاریخی خواہش تھی اور یہ اس کی جو تاریخی تشخص اور آئیڈینٹی تھی یہ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت اختیار کی. یعنی این ملت یعنی یہ قوم جو ہے یہ دین کی بنیاد پر آزادی کا مطالبہ کرتی آئی ہے، و عظمت رهبری اور امام خمینی کی قیادت کی جو سب سے عظیم پہلو ہے وہ بھی اسی میں نظر آتا ہے اور جھلکتا ہے. اگر یہ اعتدال اور خرد مندی اس تشخص کے ہمراہ ہے تو میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس کو میں نے آگے بڑھایا ہے. و معتقدم که اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا یہ پختہ ایمان ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے جز اس کے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے. اگر مسئول اگر ان ممالک کے جو ذمہ دار حکام ہیں وہ اس بات کو درک کر لیں اور سمجھ لیں تو پھر یہ جو ہے یہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گی. یہ جو حرکت ہے اور یہ جو موومنٹ ہے، اگر درک نکنه اور اگر وہ یہ نہیں سمجھتے تو بھی یہ حرکت جو ہے یہ موومنٹ جو ہے یہ جنبش جو ہے یہ متوقف نہیں ہوگی، رکے گی نہیں، بلکہ ممکن ہے اس کو کچھ اور عرصہ لگے آگے بڑھنے میں اور ما کامیابی پانے. باید به سوی یک ہم جو ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک معاشرے کی جانب قدم اٹھائیں مستقل جو مستقل بھی ہو اور ترقی یافتہ بھی ہو. و این رای اور یہ راستہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. و خوشبختانه اور خوش قسمتی سے دیکھیں تو اسلام بھی اسی بات کی سفارش کر رہا ہے، حداقل اسلام کم سے کم اس صورت میں جسے ہم نے انقلاب کے تجربے میں دیکھا ہے تو یہی چیز. ہر چیز کے اور ہر وہ چیز جو اسلام کے نام پر ترقی اور پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی نظر آئے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. ہر چیز کے به نام آزادی اور ہر وہ چیز جو آزادی کے نام پر ہماری یہ ہمارے قومی تشخص اور دینی تشخص اور ثقافتی تشخص کو کمپرومائز کرتی نظر آئے وہ ہمیں قبول نہیں. من معتقدم که اور میرا یہ ایمان ہے کہ اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ جو ہے ہمیں مستقبل روشن مستقبل کی طرف نہیں لے جا سکتا. و فکر میکنم در اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں اس نظریے کو پختگی حاصل ہو رہی ہے اور یہ